السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایزیمس۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن دن میں فریش، چمکدار اور رات میں خود بخود ریپیئر ہوتی رہے؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ڈے اینڈ نائٹ اسکن کیئر راز شیئر کر رہی ہوں جو نہ صرف رنگت کو نکھارے گا بلکہ جلد کو اندر سے نرم، ہائیڈریٹ اور گلوئنگ بنائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ایسا قدرتی ٹونر بھی تیار کیا ہے جو اوپن پورز کو ٹائٹ کرتا ہے اور اسکن کو فریش رکھتا ہے، دانوں سے بھی اسکن کو بچاتا ہے۔ یہ جو خوبصورت سے کلر کی بہت ہی پیاری اور فریش کلر کی جو آپ کو کریم نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی چند چیزوں سے تیار ہوئی ہے، جس کے ریزلٹس بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ مہنگی مہنگی برانڈڈ کریمز کو یہ ٹکر دینے والی ہے۔ تو چلیے زیادہ باتیں نہیں کرتے اور کریم کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اورنج پیلز، جب آپ اورنج کھائیں تو اب آپ نے اپنے اورنج کے چھلکوں کو ڈسٹ بن میں بالکل نہیں پھینکنا، کیونکہ اس سے بہت ہی زبردست اور کارآمد چیزیں بنتی ہیں اسکن کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو میں تیار کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں، دو تین اورنج کے چھلکے ہیں، اور یہ موٹے ہی چھلکے ہیں، باریک اوپر والے چھلکے نہیں میں نے اتارے ہوئے۔ اس کے اندر میں نے ایک فل مگ بھر کے فلٹر والا پانی ایڈ کیا، اور 4 سے 5 آپ نے اس کے اندر لونگ ایڈ کر دینی ہے۔ تو ان کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں لے کے چلتی ہوں چولہے کی طرف، اور اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ تو اس کو ہم دیکھیں، میں اس کو بوائل کر رہی ہوں، پہلے تیز آنچ پہ بوائل آنے دیں اور پھر ہلکی آنچ کر کے اچھے طریقے سے اس کو کوک کریں، تاکہ جتنا بھی وٹامن سی ہے چھلکوں کے اندر وہ تمام کا تمام پانی کے اندر ایکسٹریکٹ ہو جائے۔ تو اب چلتے ہیں اپنی سب سے پہلے کریم بنانے کی طرف، جو کہ بہت ہی ایزی وے میں میں کریم بنانا سکھا رہی ہوں۔ یہ اورنج پیلز کا پاؤڈر ہے، یعنی اورنج کے چھلکوں کا پاؤڈر ہے، جو پچھلے سال سے میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اورنج کے چھلکوں کی باریک پرت جو اوپر والی اورنج کلر کی ہوتی ہے وہ اتاریں، پیلر سے اتاریں یا چھری کی مدد سے باریک چھلکے اتاریں، اور اس کو آپ نے چھاؤں میں ہی سکھا لینا ہے۔ بہت جلدی سوکھ جاتے ہیں کیونکہ بہت باریک ہوتے ہیں۔ جب بالکل وہ سوکھ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے۔ تو اس کو میں نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے، فریزر کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں اچھے طریقے سے بند کر کے، تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتے، سال ہر سال محفوظ رہتے ہیں۔ بہت ہی آسان کریم بنانا سکھا رہی ہوں میں آپ کو، اور اگر آپ کے پاس اورنج کا پیلز کا پاؤڈر نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ 2 ٹی اسپون میں نے اورنج کے چھلکوں کا پاؤڈر لے لیا، اور ایک کٹوری میں نے اس کو ڈالا، اس کے اوپر میں نے ارکے گلاب ڈالے۔ تو ارکے گلاب آپ نے کتنا ڈالنا ہے یہ آپ دیکھ لیں، اتنا ڈالیں کہ جو اورنج کے چھلکے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈپ ہو جائیں، مکس ہو جائیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک لیکوڈ سا ایک بیٹر تیار ہو جائے۔ اورنج کے چھلکے کیا ہوتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں ہماری اسکن کے لیے، ہمارے اسکن کو بہت فائدہ دیتے ہیں، وٹامن سی سے لوڈڈ ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر، قدرتی ایسڈز ہوتے ہیں، فائبر ہوتا ہے جو اسکن کو برائٹ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، ٹائٹ کرتا ہے، داغ دھبوں سے ہماری اسکن کو بچاتا ہے۔ تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں اس کو ہلکی آنچ پہ آرام سے کوک کرتی جا رہی ہوں، وہ ایک سائڈ پہ ہے، اس کی ریمیڈی بعد میں شیئر کرتی ہوں، پہلے ہم کریم ریڈی کریں گے۔ اب اس کو میں نے یہاں پہ چھان لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی اس کا موٹا ذرہ ہماری کریم کے اندر نہ ہو، بالکل سموتھ اور بہت کریمی ٹیکسچر کی ہماری کریم بن کے ریڈی ہو جائے۔ اچھا، اس کو آپ نے ارکے گلاب میں ہی بھگونا ہے، کیونکہ ارکے گلاب بھی ہماری اسکن کو ٹھنڈک دیتا ہے اور اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ بالفرض اگر آپ کے پاس ارکے گلاب موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کو فلٹر والے پانی میں بھی ڈپ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا سموتھ سا ہمارے پاس ایک لمپ فری واٹر اس کا ایکسٹریکٹ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ تو اورنج پیلز کا پاؤڈر جو ہے نا وہ آپ نے ضرور ان سردیوں میں بنانا ہے۔ اورنج کے چھلکوں کو پھینکنے کے بجائے باریک اوپر والے چھلکے اتارتے جائیں اور ان کو سکھاتے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے۔ بہت ہی کام کی چیز ہے، سردی گرمیوں میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور ہماری اسکن کو بہت ہی زبردست یہ گلوئنگ بنا دیتا ہے، داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے، اسکن کو وائٹ اینڈ برائٹ بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں جی میرا ایلو ویرا جیل، ہوم میڈ ایلو ویرا جیل، جس کی ریمیڈی شاید میں نے کل ہی اپلوڈ کی ہے۔ تو ایلو ویرا جیل آپ خود گھر پہ لازمی بنائیں، اور اگر کسی نے میری ابھی تک وہ ریمیڈی نہیں دیکھی تو آپ جا کر دیکھیں۔ ایلو ویرا کے اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور سستا اور پیور ہمارے سامنے ایلو ویرا جیل بن کے تیار ہو گیا ہے۔ سستا بھی پڑتا ہے یہ ایلو ویرا جیل ہمیں، اور پیور ہوتا ہے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم خود بناتے ہیں تو بہت ہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے میری کل والی ریمیڈی نہیں دیکھی تو لازمی جا کے دیکھیں۔ اور اس کے اندر اب میں نے 1.5 ٹیبل اسپون فل بھر کے ایلو ویرا جیل کا ایڈ کر دیا ہے۔
ایلو ویرا جیل بھی ہماری اسکن کو نمی فراہم کرتا ہے، جلن کم کرتا ہے، دانوں کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اسکن کو نرم اور فریش بناتا ہے، اسکن کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں ہمیں ہائیڈریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو میں نے مکس کیا اور بہت ہی خوبصورت کلر کی اور بہت ہی اس کے اندر پیاری سی خوشبو ہے اورنج کی، تو اس کو مکس کر لیا ہے میں نے بہت اچھے طریقے سے، اور باری باری میں اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کرتی جاؤں گی۔ تو اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وٹامن ای کے کیپسولز۔ وٹامن ای جلد کو گہرائی سے غذائیت دیتی ہے اور جھریوں کو کم کرتے ہیں۔ وٹامن ای آئل اور داغ دھبوں کو یہ ہلکا کرتا ہے، اسکن کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ اس کو آپ نے تقریباً 2 یا 3 وٹامن ای کے کیپسولز ایڈ کر دینے ہیں۔ اچھا، اس کریم کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اور جو ٹونر میں تیار کر رہی ہوں اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، یہ لازمی آپ نے جاننا ہے تاکہ آپ اس کریم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اس کی مکسنگ کرتی جا رہی ہوں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کیونکہ آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے، اور ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا میں نے، اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر جو ایڈ کرنے لگی ہوں وہ ہے گلیسرین۔ گلیسرین جلد میں نمی کو لاک کرتی ہے، خشکی ختم کرتی ہے، اسکن کو نرم، ہموار اور ہائیڈریٹ بناتی ہے۔ یہ جو کریم بن کے تیار ہو رہی ہے یہ بہت ہی سپر ڈوپر رزلٹ والی کریم ہے، بہت مہنگی کریمز کو یہ ٹکر دینے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہماری اسکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہیں، نمی کو ہماری اسکن میں لاک کرتی ہیں، اور ہماری اسکن کو تر و تازہ بنا دیتی ہیں، داغ دھبوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گی، اور رنگت تو بے حد نکھر جاتی ہے اس سے۔ کس ایج کے لوگ اس کو یوز کریں گے یہ بھی لازمی آپ نے جاننا ہے اس ویڈیو میں۔ تو یہ جو کریم ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، رنگت کو نکھارنے کے لیے، داغ دھبوں کو ہلکا کرنے کے لیے، اسکن کو نرم و ملائم بنانے کے لیے، اور فائن لائنز کو کم کرنے میں ہیلپ کرنے کے لیے، دن اور رات میں یہ اسکن کو فریش، گلوئنگ اور ہیلدی رکھتی ہے۔ بہت ہی زبردست یہ کریم ہے، بہت ہی پیاری پیاری اس کی خوشبو ہے، رنگت اس کی دیکھیں کتنی فریش کلر کی یہ کریم تیار ہوئی ہے، اس کو دیکھیں آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نے اس دفعہ جو اورنج کے چھلکے ہیں ان کو لازمی محفوظ کرنا ہے۔ میں پچھلے سال سے ہی آپ کو یہی بتاتی آ رہی ہوں کہ اورنج کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو پھینکا نہ کریں، یہ وٹامن سی کا ایک سستا سورس ہے جو آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں ہر گھر میں اورنج تو کھائے جاتے ہیں، تو آپ نے ضرور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اورنج کے چھلکوں کو ضائع نہیں کرنا، اس کو محفوظ کریں۔ اور بہت ہی اچھی ریمیڈیز ہیں، سردیوں کے لیے بھی ہیں اور گرمیوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ اورنج کے جو چھلکے ہیں وٹامن سی سے لوڈیڈ ہوتے ہیں، اور وٹامن سی ہماری رنگت کو نکھارنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی، تو جو میں نے اورنج کے چھلکوں کو ہلکی آنچ پہ کوک کیا تھا، اتنا کوک کرنا ہے کہ چھلکے بالکل سافٹ ہو جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ دیکھیں چھلکے سافٹ ہو گئے ہیں، اور جو لونگ تھے ان کا بھی ایکسٹریکٹ پانی میں آ چکا ہے، تو اس کو اب میں نے چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے، ٹھنڈا کر کے اس کو آپ نے کسی اسپرے باٹل میں بھر لینا ہے، یا کوئی بھی آپ کے پاس باٹل ہو، جس سے اگر آپ کاٹن اس میں ڈپ کر کے اپنے اسکن کو کیسے یوز کرنا ہے وہ میں بتاتی ہوں۔ لونگ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتے ہیں، دانوں کو کم کرتے ہیں، اسکن کو صاف کر دیتے ہیں، اور انفیکشن سے اسکن کو بچاتے ہیں۔ اور جو اورنج کے چھلکے ہیں ان کا تمام جو وٹامن سی ہے وہ اس پانی میں آ چکا ہے، اب یہ ایک بہت ہی زبردست ٹونر بن کے تیار ہو چکا ہے۔ 15 سال سے لے کر کسی بھی ایج کے لوگ اس کریم کو یوز کریں رات کے ٹائم میں۔ اچھا، اب یوز کیسے کرنا ہے یہ بھی جان لیں۔ ٹونر سے آپ نے اپنی اسکن کو پہلے صاف کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کریم کو بالکل تھوڑی سی مقدار میں لے کر، اور آپ نے اپنی اسکن پہ، اپنے ہاتھوں پہ، پاؤں پہ بھی یوز کریں، اور آپ نے اس طرح تھوڑی سی مقدار میں لے کے اس کو تھپ تھپاتے ہوئے ایبزارب کر لینا ہے۔ اچھا، بالکل بھی چپچپا پن نہیں چھوڑتی، فوراً سے یہ اسکن کے اندر ایبزارب ہو جاتی ہے۔ 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملنا اس کے سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس کریم کو اپنے فریج میں سٹور کر کے رکھنا ہے، کیونکہ وٹامن سی والی چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ تھپ تھپاتے ہوئے اس اسکن میں ایبزارب کر لیں، اور اس کے بیسٹ ریزلٹ سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو آپ نے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ تو ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں کس نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔